بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کے بااجداد کون تھے؟ وہ کس نسل اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ کس خطۂ زمین پر آباد تھے؟ ان سوالات کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو قائد اعظم کے پردہ داہیر جی متحدہ ہندوستان کے صوبہ ساہیوال کے رہنے والے تھے۔ وہ 1757 کے قریب متحدہ ہندوستان کے صوبہ گجرات کے شہر گوندل کے ایک گاؤں پانلی منتقل ہوئے، جہاں وہ اپنے بیٹے میگھجی کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ میگھجی جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی ہوئی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جناب بھائی میگھجی رکھا گیا۔ جناب بھائی میگھجی نے بڑے ہو کر کھیتی باڑی کے بجائے سوتی کپڑے کے کاروبار کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اسی کاروبار کے سلسلے میں ان کی ملاقات کچھ اسماعیلی شیعہ مبلغین سے ہوئی، جن کی تبلیغ کے زیر اثر انہوں نے اسماعیلی شیعہ اسلام قبول کر لیا۔ اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہ گوندل شہر منتقل ہوئے، جہاں انہیں کافی کاروباری ترقی ملی اور جلد ہی وہ شہر کے امیر لوگوں میں شمار کیے جانے لگے، جہاں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام پونجا جنا رکھا گیا۔ پونجا جنا یعنی قائد اعظم کے والد۔ یہ ایک بڑے ہی ذہین اور فتین انسان تھے۔ بڑے ہو کر انہوں نے نہ صرف اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالیا بلکہ اس سے مزید ترقی دی۔ ان کی شادی ایک خاتون میٹھی بائی سے ہوئی، جس کے بعد 1874 کے قریب یہ کراچی منتقل ہو گئے۔ کراچی کے علاقے خارادار میں واقع مزید مینشن میں جہاں انہوں نے رہائش اختیار کی، یہ آج بھی موجود ہے اور ایک میوزیم کی حیثیت سے قومی ورثہ ہے، جہاں پہ 1876 کے سال 25 دسمبر کے دن قائد اعظم کی ولادت ہوئی۔ ان کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ محمد علی جناح 1881 میں 6 سال کی عمر میں انہیں مدرسۃ الاسلام سندھ میں داخل کروایا گیا، جہاں انہوں نے ابتدائی اور مذہبی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میٹرک تک کی تعلیم کے لیے انہیں 1887 میں کراچی مشن ہائی اسکول میں داخل کروایا گیا، جہاں سے انہوں نے 1893 میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے تعلیم حاصل کی، میٹرک تک کی۔ اس کے بعد اسی دوران ان کے والد پونجا جناح کا کاروبار کافی وسیع ہو چکا تھا اور اسی کاروباری سلسلے میں ان کی کئی ایک برطانوی شخصیات سے تعلقات دوستی بن چکی تھی۔ انہی میں سے تھے ایک مسٹر فریڈرک کرافٹ، جو کہ گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی کے انڈین مینیجر تھے۔ انہوں نے پونجا جناح کو ان کے بیٹے کے لیے محمد علی جناح کے لیے برطانوی اپرنٹنشپ بھی آفر کی۔ اس کو قبول کرتے ہوئے پونجا جناح اور محمد علی جناح جو ہے وہ برطانیہ جانا چاہتے تھے، البتہ محمد علی جناح یعنی قائد اعظم کی والد اس پر نارضامند تھیں۔ اسی سفر کو روکنے کے لیے، قائد اعظم کو برطانیہ جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے ان کی 16 سال میں 1893 میں 16 سال کی عمر میں ایک 14 سالہ لڑکی ایمی بائی سے کروا دی۔ البتہ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد قائد اعظم کے اصرار پر وہ برطانیہ روانہ ہو گئے۔ برطانیہ تو چلے گئے، البتہ کاروبار میں کچھ مہینوں کے بعد ہی ان کا دل اکتا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا گزر لندن کی ایک سوسائٹی، لا سوسائٹی، دا آنریبل سوسائٹی آف لنکنس ان کے پاس سے ہوا، جس کے گیٹ پر انہوں نے دنیا کے عظیم ترین قانون سازوں کے نام پڑھے، جن میں انہوں نے سر فہرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پڑھا۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیرسٹر کی تعلیم حاصل کریں گے، لہٰذا انہوں نے اس کالج میں، اس سوسائٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 3 سالہ یہ پروگرام انہوں نے 1896 میں مکمل کر لیا، تو وہ نہ صرف ہندوستان کے پہلے انڈین مسلم بیرسٹر تھے، بلکہ وہ ینگسٹ بیرسٹر بھی بن چکے تھے۔ اپنے 3 سالہ برطانیہ میں قیام کے دوران انہوں نے برطانیہ کی سیاست کو غور سے پڑھا، دیکھا، سمجھا، اور اس دوران چونکہ ایک لبرل دور تھا برطانیہ میں، تو اس سارے دور کو انہوں نے کافی قریب سے دیکھا۔ 1896 میں وہ وطن واپس آ گئے، جہاں پیچھے سے کچھ حالات بہتر نہ رہے۔ ان کے برطانیہ میں قیام کے دوران ان کی والدہ اور اس کے بعد ان کی اہلیہ بھی وفات پا چکی تھیں۔ ان کے والد کا کراچی میں کاروبار بھی کافی جو ہے وہ ناکامی اور بدحالی کا شکار ہو گیا، اسی کے چلتے وہ ممبئی منتقل ہو چکے تھے، لہٰذا قائد اعظم بھی ممبئی شہر میں پہنچے اور انہوں نے کاروبار کی بجائے وکالت کو بطور پیشہ انتخاب کیا۔ ابتدا میں کافی مشکلات انہیں فیس کرنی پڑی، فائنینشلی اور پروفیشنلی، لیکن اپنی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر جلد ہی وہ ایک قابل بیرسٹر وکیل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ البتہ ان کی مشکلات کا اضافہ اس وقت ہوا جب ان کے والد 1801 میں رحلت کر گئے
اور چھوٹے بہن بھائیوں کی سرپرستی بھی انہی کے سر پہ آ گئی، لیکن اپنی انتھک محنت اور قابلیت کی بنیاد پر وہ برطانوی حکمرانوں اور ججوں کی نظر میں ایک قابل بیرسٹر کی حیثیت سے اپنی ایک پہچان بنا چکے تھے، لہٰذا انہیں ایک عارضی مجسٹریٹ کی پوسٹ پہ تعیناتی کے لیے آفر کیا گیا، جس سے انہوں نے قبول کیا۔ یہ عارضی مجسٹریٹ کی تعیناتی ان کی زندگی میں ایک بڑی ہی تبدیلی لاتی ہے کہ جس میں مراعات کے لحاظ سے 1500 روپے ماہانہ تنخواہ، گاڑی اور گھر بنگلہ وغیرہ بھی انہیں ملا۔ انہی مراعات کی وجہ سے ان کی مالی حالت کافی بہتر ہوگی اور انہوں نے اسی دوران اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بھی وہاں بلا لیا اور ممبئی کے ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ البتہ جب یہ کانٹریکٹ جو عارضی تھا یہ مکمل ہوا تو انہوں نے اس سے جب ریزائن کیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ ایک پرماننٹ مجسٹریٹ کی حیثیت سے اس جاب کو جاری رکھیں یا اختیار کریں، تو انہوں نے اس جاب کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی جو تنخواہ ہے 1500 روپے ماہانہ، میں ایک دن میں 1500 روپے کماؤں گا۔ یہ بات تب سچ ثابت ہوتی ہے جب ان کی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر جلد ہی وہ بہت سارے کیسز جیتے ہیں۔ ان کی کیس وننگ ریشو کسی بھی بیرسٹر سے اس وقت زیادہ تھا۔ وہ جلد ہی نہ صرف ہندوستان کے بلکہ تمام جو ہے وہ برطانوی لوگوں کے بھی نظر میں ایک قابل بیرسٹر بن چکے تھے۔ وہ اس وقت ممبئی کے نہ صرف بلکہ ہندوستان کے نمبر 1 بیرسٹر بن چکے تھے۔ اپنی اسی قابلیت کی بنیاد پر وہ بہت ہی مانے جاتے اور ایک مہنگے بیرسٹر کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ قائد اعظم کی زندگی کا یہاں تک حصہ ہم نے جو ہے وہ بیان کیا، آگے انشاءاللہ مراحل میں بیان کریں گے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔